بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمال الدین کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ 2 بیٹیاں جوان تھیں، اس لیے اچھے رشتے ملتے ہی جمال الدین نے ان کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد جمال الدین کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کافی علاج کرنے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہ ہو سکی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جمال الدین کی خواہش تھی کہ وہ اویس اور نائلہ کا بیاہ ایک ساتھ کرے تاکہ بیٹی رخصت ہو کر سسرال جائے تو گھر سنبھالنے بہو آ جائے، مگر اویس فی الحال شادی کرنے کو راضی نہیں تھا۔ اسی سبب نائلہ کی بھی شادی ٹلتی رہی۔ جمال الدین بیٹی اور بیٹے کے لیے کچھ اور خواب سوچ رہا تھا۔ ادھر نائلہ کے خوابوں میں بلال بس گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ بلال پڑوس میں رہنے والا طاہر کا بیٹا تھا اور منڈی میں سبزی کا کام کرتا تھا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے بلال اور نائلہ میں بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ بچپن سے وہ اس رشتے کو مانتے بھی تھے، مگر ایک دن دونوں کا رشتہ بدل گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے۔ جمال الدین اور اویس صبح گھر سے نکلتے تو دوپہر کا کھانا کھانے کم ہی گھر آتے تھے۔ اکثر نائلہ ہی کھیت جا کر باپ اور بھائی کو کھانا دے کر آتی تھی۔ وہ دن کے وقت گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے خفیہ میل ملاقاتوں کے لیے نائلہ اور بلال کے لیے بھرپور وقت ہوتا تھا۔ نایاب مرد وہ ہیں جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود ان سے محبت کا اظہار کر دیتی ہے۔ وہ پہلے اس کی ذات کی ٹھنڈی چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہرتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی عادی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وہ مرد ہیں جنہیں عورتوں کا لباس کہا جاتا ہے۔ نایاب عورت ہمیشہ نایاب مرد کا انتخاب کرتی ہے۔ یوں تو بلال کا نائلہ سے ملنے آنا محلے والوں کے لیے شک کی بنیاد نہیں تھا، لیکن جب دروازہ اندر سے بند ہونے لگا تب پڑوسیوں کو بھی شک ہونے لگا۔ پہلے آس پڑوس میں چرچا ہوا، اس کے بعد ایک بزرگ نے جمال الدین کے کانوں میں یہ بات ڈال دی۔ اس کے بعد بائی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسی وقت اویس کو مار دینا چاہتا تھا، مگر باپ نے دنیا داری سمجھا کر اسے روک لیا۔ اس نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، مار پیٹ کرو گے تو ہنگامہ ہوگا اور ایسا ہونے پر بدنام ہماری بیٹی ہی ہوگی۔ تم چپ رہو، میں نائلہ سے بات کروں گا۔ اویس خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسی شام کو جمال الدین نے نائلہ سے بلال کے سلسلے میں بات کی تو وہ صاف مکر گئی۔ نائلہ بلال سے پیار تو کرتی تھی، مگر گھر والوں کا لحاظ بھی تھا، اس لیے اس دن کے بعد وہ محبوب سے ملاقات میں احتیاط برتنے لگی۔ دوسری طرف اویس کو نائلہ کے بیان پر یقین نہیں آیا تھا۔ پیداوار فروخت کرنے وہ منڈی جاتا ہی تھا، اس لیے اس نے بلال پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اسی دوران اویس نے نوٹ کیا کہ بلال پہلے کسی سے فون پر خفیہ طور پر بات کرتا ہے، پھر منڈی چلا جاتا ہے۔ روز دوپہر کو یہی ہوتا تھا۔ اویس کو یقین ہو گیا کہ وہ کہیں اور نہیں، اس کی بہن سے ملنے جاتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتبار، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ ایک دن اویس منڈی سے ہی بلال کے پیچھے لگ گیا۔ بلال کا پیچھا کرتے ہوئے وہ محلے تک آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بلال نے پہلے چاروں طرف کا جائزہ لیا، اس کے بعد مطمئن ہو کر کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد نائلہ دروازے پر آئی، اس نے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ جب کہیں کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اویس بلال کو اپنی بہن کی عزت سے کھیلنے کا وقت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ فوراً دروازے پر جا پہنچا اور زور زور سے کنڈی پیٹنا شروع کر دی۔ کچھ منٹ تو لگا، مگر نائلہ نے بدحواسی کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ اویس نے بلال کو خوب پیٹا، اس کے بعد فون کر کے باپ کو بلا لیا۔ باپ گھر آیا تو اس نے بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر سنجیدگی سے بولا، بیٹی میں تم پر اعتبار کرتا تھا، کیا خوب صلہ دیا ہے تم نے میرے اعتبار کا اور یقین کا۔ تمہاری کرنی سے آج میری عمر 10 سال کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ باپ کے آنسوؤں نے وہ کام کیا جو دنیا کی دوسری کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ کنبے کی آبرو برقرار رکھنے کے لیے نائلہ نے لمحے بھر میں بلال کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی عہد کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابو، اس نے باپ سے عہد کرتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی بلال سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ جمال الدین اور اویس کو احساس ہوا کہ حقیقت میں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے۔ پھر ان لوگوں نے سچے دل سے نائلہ کو معاف کر دیا۔ نائلہ نے بھی جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہی۔ اس نے بلال سے ملنا اور فون پر بات کرنا، یہاں تک کہ اس کی شکل تک دیکھنا بند کر دیا۔ نائلہ کی بے وفائی اور بے رخی سے بلال تڑپ اٹھا۔ وہ نائلہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا،
اور شادی کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے نائلہ کے بدلے ہوئے رویے کو پھر سے پہلے جیسا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر ساری کوششیں ضائع گئیں۔ ادھر جمال الدین نے نائلہ کے لیے اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی یہ کوشش جلد رنگ لائی اور ایک گاؤں کے بشیر کا بیٹا رضوان ان کے دل کو بھا گیا تو رشتہ بھی طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ اس دن سے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ گھر کے سامنے میدان میں پنڈال لگایا گیا، اسٹیج بنا، میز کرسیاں لگائی گئیں، حلوائی بھی پکوان بنانے آ گئے۔ جمال الدین اور اویس سب کے پاس جا جا کر تیاریوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ شام کا دھندلکا پھیلتے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ریسٹ ہاؤس سے پل پل کی خبر گھر پہنچ رہی تھی۔ معلوم ہوا بارات ریسٹ ہاؤس سے چل چکی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر پہنچ رہی تھی۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ نائلہ دلہن بنی گھر میں بیٹھی تھی، اس کے پاس اس کی بڑی بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ بارات کی آمد کی خبر سنتے ہی نائلہ بہن سے بولی، باجی مجھے رفع حاجت کے لیے جنگل جانا ہے۔ پہلے تو بہن نے منع کیا، مگر جب نائلہ نے اصرار کیا تو بولی، اچھا جاؤ، جلدی سے فارغ ہو کر آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا بارات دروازے پر لگنے والی ہو تو دلہن کا باہر جانا منحوس مانا جاتا ہے۔ نائلہ نے پانی سے بھرا ہوا لوٹا لیا اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ کیونکہ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے، اس لیے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں بارات دروازے پر آ گئی۔ آؤ بھگت کے بعد نکاح کی رسم شروع ہونے لگی۔ دلہا کے بعد نائلہ سے دستخط کرانے کی باری آئی، لیکن دلہن تو وہاں تھی ہی نہیں۔ بہن کی جان مصیبت میں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان مقام پر نائلہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے پیٹ کے زخموں کو دبا رکھا تھا، پھر بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں لوگوں نے نائلہ کو دیکھا تو اویس نے دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ ہر طرف تلاش شروع ہوئی تو نائلہ کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑ رہی تھی، اس لیے آنن فانن اسے قریبی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ابتدائی معائنے میں ہی اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ نائلہ کی موت کی خبر آتے ہی بارات دوبارہ واپس بس میں سوار ہو کر لوٹ گئی۔ حادثے کی اطلاع پولیس کو دی گئی تو منٹوں میں علاقائی تھانہ کے انسپکٹر دیگر پولیس والوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ نائلہ کی لاش قبضے میں لے کر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب حیران تھے کہ آخر دلہن کو کس نے اور کیوں مارا۔ بھائی نے بڑی بہن کو بھی بہت کوسا، جس نے بہن کو اکیلے باہر جانے دیا۔ کسی کا بھی ذہن اس سانحے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ جہاں کچھ لمحے قبل خوشیاں تھیں، اب وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ ایف آئی آر نامعلوم ملزمان کے خلاف کٹی، مگر پولیس نے اویس سے تفصیلات لینے کے بعد بلال کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 روز بعد پولیس نے بلال کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا، میں سچے دل سے نائلہ کو چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے بہکاوے میں آ کر بے وفا ہو گئی تھی، اس لیے شادی والے دن میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ نائلہ آنے کو تیار نہیں ہوئی تو میں نے اس کی پول پٹی کھول دینے کی دھمکی دی۔ دھمکی سے ڈر کر وہ گھبرا گئی۔ میرا ارادہ اسے لے کر کہیں دور چلے جانے کا تھا، مگر نائلہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، لہٰذا غصے میں نے نائلہ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگا، روتے روتے بولا، نائلہ مر گئی، اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کے لیے میں خود کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بلال کی نشاندہی پر پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا چاقو اور اس کا موبائل فون ضبط کر لیا، جس سے اس نے نائلہ کو فون کر کے دھمکایا تھا۔ اگلے دن بلال کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ یوں محبت کی کہانی جرم کی داستان بن گئی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ لڑکیوں کو اپنی اور اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس طرح کی محبت سے بچنا چاہیے جس کا انجام ایسا ہو جیسا نائلہ کے ساتھ ہوا۔ مزید اس طرح کی اچھی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔